بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل کے لیکچر میں اہل ایمان کے چند اوصاف ڈسکس کیے تھے۔ وہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ آج اسی موضوع کو میں مزید آگے بڑھا رہا ہوں، چند اور اوصاف کو بیان کرتے ہوئے۔ آج بجائے اس کے کہ میں کسی ایک وصف ایٹریبیوٹ کا عنوان لے کر اس کو ڈسکس کروں، میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں قرآن مجید کے ان مقامات کو کہ جن میں یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 133 سے اللہ تعالیٰ کچھ اوصاف بیان کر رہے ہیں اہل ایمان کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اہل ایمان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف بڑھنے کے لیے دوڑو، سبقت لو۔ اِلیٰ مغفرةٍ من ربکم وجنۃ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے سبقت لو، آگے بڑھو۔ عرضها السماوات والارض، وہ جنت کہ جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیشہ اپیل کی ہے، انسینٹیو دیا ہے، دعوت دی ہے۔ یہی قرآن کی دعوت ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی آزمائش میں اگر آپ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو آپ جنت کے مستحق بنیں گے۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ یہ پرہیزگار متقین کون ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، یعنی تنگی میں بھی اور کشادگی میں بھی۔ ہمارے عام طور پر تصور یہ ہے کہ اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، باقی ہم کیوں کریں؟ نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہر شخص کے لیے ہر حال میں ایک بڑا اہم عمل اور اللہ کا تقاضا ہے۔ حالات اچھے ہیں، حالات مشکل ہیں، ہر صورت میں یہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ اور خاص طور پر یہ ہے کہ جن پر خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے تو فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، دبا لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی پہ خرچ کریں گے تو کسی کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا، یہ تو ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کے قابل قبول ہونے یا نہ ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں، جس کو ہیلپ کیا ہے،
وہ اب آپ کی رسپیکٹ کرے گا، آپ کو جھک کے سلام کرے گا، اور اگر آپ سے بات کی ہے تو وہ ایسے کرے گا کہ جیسے ایک سبارڈینیٹ کرتا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو آپ اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی خاطر یہ کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہے، آپ کی توقع کے خلاف کوئی وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کے باوجود غصے کو دبانا ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو آپ نے اس غصے کو دبانا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ہے. یہی ہے محسنین کا رویہ، یہی ہے بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کا رویہ. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین ہی کو پسند کرتا ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی محسن کے جو نیکی کے معاملے میں ایکسلنس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں اللہ کا وعدہ تو انہی سے ہے کہ ان کے عمل کو اللہ قبول کر کے آخرت میں انہیں کامیابی دے گا. باقی اگر کچھ اور لوگ ہیں کہ جو اس سے کمتر ہیں، اس کی مہربانی ہوگی. وعدہ صرف محسنین سے ہے کہ جن کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ مال خرچ کرتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبادت میں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تم کو دیکھتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اس کے علاوہ کوئی اور غلطی ایسی ہوتی ہے جو ان کے جان پر ظلم کے مترادف ہو. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتایا کہ قرآن نے یہ بار بار بتایا ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، بے جانے بوجھے بھول چوک کے ساتھ نہیں، جان بوجھ کر، تو اصل میں وہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، یہ جب کوئی فحش کام ان سے ہوتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، معلوم یہ ہوگا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، فرشتے نہیں ہوتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح کا ڈیزائن کر کے بھیجا ہے دنیا میں، اس میں اس کے اندر کمزوریاں ہیں. وہ کمزوریاں بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر، انسان کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا وقتی. جب وہ غلبہ ختم ہوتا ہے تو انسان کے اندر کا جو اصل انسان ہے، اس کا ضمیر جاگتا ہے، وہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کو یاد کرتا ہے، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، پھر وہ اپنے گناہوں پر بخشش، مغفرت مانگتے ہیں. اللہ یاد آئے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے اب اس کو معاف کر، اب مجھ سے معافی مانگنی ہے، اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرنا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے خدا کے، سوائے اللہ کے. یہ بڑا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی کا اظہار بھی ہے، اور ایک اپیل بھی ہے، ایک انویٹیشن بھی ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے کہ جو گناہوں کو بخش دے. فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ جس پر جو انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
جانتے بوجھتے ہوئے۔ اصل میں یہ ہے مسئلہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اس کے باوجود آپ اس پر اصرار کر رہے ہیں۔ یہاں سے اصل میں انسان کی پکڑ شروع ہوتی ہے۔ غلطی ہو گئی، جذبات کا غلبہ ہو گیا، کسی ماحول میں پھنس گئے اور اس میں غلطی ہو گئی، تو جیسے ہی اللہ یاد آیا، جیسے ہی وہ ماحول ختم ہوا اور اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ لیکن سوچ سمجھ کے جان بوجھ کر آج پھر جائیں گے وہاں، نہیں، یہ گڑبڑ ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کو غلطی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اہل ایمان کے اوصاف۔ فرمایا کہ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات ہیں کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ یہ ہے سورہ آل عمران۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کی، سورہ نمبر 24، جس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم، اور جو لوگ تم میں سے فضل والے ہیں، وسعتی، اور وسعت والے ہیں، وہ قسم نہ کھا لیں، قسم نہ کھا بیٹھیں اس معاملے میں، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، یہ قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ نہیں دیں گے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی جو ان کے پاس وسائل ہیں، جو خرچ کرتے رہے ہیں، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرو گے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کرے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ خاص اس واقع عفق کے پس منظر میں یہ بات کی گئی کہ جہاں منافقین اس بہتان کو پھیلانے میں آگے آگے بڑھ کر رول ادا کر رہے تھے، وہاں کچھ سادہ لو مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ گھٹیا پروپیگنڈا ہوتا ہی ایسا ہے کہ اگر آپ ہوشیار نہ ہوں تو آپ اس کے فلو میں بہہ جاتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی سادہ لوحی اور بے وقوفی میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ تھے کہ جو اس پورے پروپیگنڈے میں پھنس گئے، اور ان میں ایک غریب ایک صحابی تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی تھی، اور وہ ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ میں تو نہیں اب ان کو دوں گا۔ مطلب یہ جس نے یہ حرکت کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کے پروپیگنڈے میں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں نہیں اب دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک غیرت ہوتی ہے، غیرت حق انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہ کرو، اس لیے کہ کیا تم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ تو کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے،
تو پھر تم لوگوں کو معاف کرو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے تو وہ مہربانی آپ لوگوں کے ساتھ کریں. امید ہے انشاءاللہ آپ کا ایک کیس بن جائے گا کہ آپ وہاں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے آپ تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو مروا رہے ہیں. آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا. یعنی میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ اس قدر ڈیٹیل میں جا کے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ یہ کہیں اور یہ کریں اور فلاں کریں. فار گاڈ سیک ہم بالکل کمزور بندے ہیں اور ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو اگر ہم اس میں سیریس ہیں کہ ہماری مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو نظر انداز کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں. اتنا کرٹک ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے آپ کو؟ آدمی معلوم ہوتا ہے بعض اوقات دوسروں کو جب پکڑتا ہے تو اس کا بس نہیں چلتا کہ اس کو مسل دے. یہ بھول جاتا ہے کہ تو بالکل خود ایک ناچیز ناتواں مخلوق ہے جس کو ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے بے بسی کی حالت میں. سو یہ ایک اہل ایمان کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے جو قرآن مجید کے ان 2 مقامات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کا خیال کرتے ہیں. یہی بات ہے جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بیان کیا ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے بڑا طویل ہے اور بڑا غیر معمولی ہے. اور اس بیان میں ایک اور پہلو بھی ہے جو پہلو قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے. قرآن کے بیان کی آپ کہیے پریزنٹیشن کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ سائملٹینیس کنٹراسٹ پیش کرتا ہے. بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنت کا ذکر ہے, ساتھ جہنم کا ذکر ہے, اچھے اہل ایمان کا ذکر ہے اور ساتھ ہی کفار کا ذکر ہے, برے لوگوں کا ذکر ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, دونوں پہلو آ جاتے ہیں, تو حقیقت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو مقام ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 سے لے کے اور 274 تک بڑا لمبا طویل مقام ہے. اس کے بیان کے فوراً بعد 275 سے 281 آیات میں ربا کی مذمت کنڈمنیشن کا بیان ہے. سو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. ایک یہ کہ آپ کے پاس مال ہے, اپنی ضرورت سے زیادہ ہے, آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. اور دوسرا اس کا الٹ رویہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہے تو صحیح, ایکسٹرا ہے, لیکن آپ کی اس کے ساتھ محبت اتنی شدید ہے کہ آپ اس کو کسی کو دینا نہیں چاہتے. ضرورت اگر کسی کے سامنے بھی آ گئی ہے تو آپ دیں گے اس شرط پر کہ اس کے نتیجے میں آپ کو زیادہ ملے گا, اور اگر کسی کو کاروبار میں دیں گے تو اس شرط پر دیں گے کہ آپ کو نقصان بھی ہوگا تو اس سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نے ہم کو ہر حال میں اصل سے زیادہ دینا ہے. تو یہ ظاہر الٹ ہے اس سوچ, اپروچ اور ذہنیت سے کہ جو اپنے مال کو
اصل میں اللہ کی عنایت سمجھ کے اس کے راستے میں خرچ کرنے والی ذہنیت ہے۔ تو فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا مطلب قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بہت سے راستے ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو راستے ہیں۔ اصل میں یہ بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں میرے کچھ پروجیکٹس ہیں، تو تم میرے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کرو تو میں پھر تمہیں بہت دوں گا۔ تو بنیادی طور پر اصل میں دو پروجیکٹس ہیں، ایک اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، یہ اللہ تعالیٰ کا پروجیکٹ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں پھیلے، اس کا پرچار ہو، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو دور کیا جائے، نئے لوگوں کو متعارف کرایا جائے اچھے انداز میں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں۔ کسی موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آتے ہیں اور بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، اور پھر عذاب کی شکل میں کفار کے ساتھ جنگ جہاد ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، پروجیکٹ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا ساتھ دو اس میں۔ تو ایک تو یہ ہے، ظاہر ہے اس میں آپ ایفرٹ بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ اپنا مال بھی دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ میرے راستے میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کی زندگی کو جس طرح سے اس نے ڈیزائن کیا ہے، ایک امتحان ہے، اس امتحان کے امتحان ہونے کے لیے ضروری تھا، اس امتحان کے امتحان ہونے کے لیے ضروری تھا کہ سب لوگ برابر نہ ہوتے معاشی طور پر، کسی کو زیادہ ملتا، کسی کو کم ملتا۔ کیوں؟ صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، اپرچونٹیز میں فرق ہوتا ہے، حالات میں فرق ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو اس نے یہ چاہا ہے کہ جن کو کم ملا ہے، اور ٹھیک ہے وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نالائقی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی تو بھائی ضرورت تو پھر بھی ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے زیادہ دیتا ہے، اپنی مہربانی اور عنایت سے، کوئی دنیا میں مائی کا لال ایسے نہیں ہے کہ جو کہے کہ جی میری قابلیت سے یہ ہوا ہے۔ وہ کئی لوگ تھے، ان میں سے ایک تھا قارون، اس نے کہا تھا یہ تو اوتیتہ علی علم من عندی، جب اس کو کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس نے کہا یہ تو میری انٹیلیجنس اور میرے علم کی وجہ سے، صحیح جگہ میں نے انویسٹ کیا، صحیح ٹائمنگز پہ کیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے کہ ادھر خرچ کرو؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ان کو ٹھیک کر دیتا۔ اس بیوقوف آدمی نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو خدا کا فیصلہ ہے، کون نہیں اسٹرگل کرتا، کون نہیں پلان کرتا۔ خدا تعالیٰ بعض لوگوں کی پلاننگ کو بارآور کر دیتا ہے اور بعض کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب ان پر خرچ کریں، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ پیدا تو اللہ نے کیا نا، وسائل، اسباب، رزق اس نے وعدہ کیا کہ میں ان کو بھی دوں گا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری طرف سے تم دے دو۔ تو یہ جو کوئی بھی کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو فرماتا ہے کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے، بیج ہے جس سے نکلی 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانہ آپ نے بویا اور اس سے 700 دانے نکلے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، اس میں اس خرچ کی جو ویلیو ہے اس سے 700 گنا زیادہ اجر مل سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں یہ آیا ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ یہاں بتایا 700 گنا ہے۔
تو وہی بات جو میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ بھائی قرآن کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھیں. جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو سوال پیدا ہوں گے. تو سوال اٹھائیں اور کنفیوز ہوں. ہمارے یہاں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ کہتے ہیں کنفیوژن جو ہے نا یہ ریب ہے, یہ شک ہے, اس سے بچ جائیں. تو اس سے بچ کے تو آدمی بیوقوفی ہو سکتا ہے کہ جی مولوی صاحب آپ نے جو فرمایا سبحان اللہ, حالانکہ سمجھ کچھ نہیں آیا ہے, خواہ مخواہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا آپ نے. تو آپ غور کریں گے, آپ کے سامنے کنٹرڈکشنز آئیں گی, آپ مزید غور کریں گے اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. کبھی قرآن سے ہی سمجھ میں آ جائے گی, کبھی حدیث سے سمجھ میں آ جائے گی, کبھی کسی کے بیان سے آ جائے گی, اور کیا خبر کہ کبھی خود بھی آ جائے. تو حدیث میں اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا, اور یہی وہ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ حدیث کو جب ہم قرآن کے فٹ نوٹ کے طور پر پلیس کرتے ہیں تو ایک اور حکمت کی ڈائمنشن سامنے آتی ہے. وہ حدیث کے جو اصل میں روزوں سے متعلق ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. رائٹ, سو مسئلہ حل ہو گیا. ادھر 10 گنا تھا, ادھر 700 گنا آ گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ رینج ہے, منیمم یہ ہے, میکسیمم وہ ہے. منیمم سے مراد یہ کہ ایکسیپٹیبل نیکی. ابھی معلوم ہوگا کہ بہت سی نیکیاں بظاہر جو ہوتی ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایکسیپٹیبل نیکی ہے تو اس میں اس کا اجر و ثواب اس کی اپنی اصل ورتھ سے کم 10 گنا زیادہ ملے گا, اور یہ میکسیمم 700 گنا تک ہے. یہ اصل میں وہ حدیث ہے جس میں فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, وہ اس کھاتے میں نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں وہ میکسیمم اس کی لمٹ بیان ہوئی ہے. اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نیکی میں فرق ہوتا ہے, حالات میں فرق ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کے جذبے میں فرق ہوتا ہے. آپ مسجد جا رہے ہیں, یار بس ایک روٹین میں جاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, روٹین میں جانا چاہیے, بڑی خوشی کی بات ہے. چل یار عصر دا ٹائم ہو گیا, عصر بھی پڑھ لیجیے, اچھی بات ہے. ایک وہ بندہ ہے, اس کو انتظار ہے کہ ابھی اذان ہوگی, پھر میں مسجد میں جاؤں گا, پھر مجھے نماز کا موقع ملے گا. سو انٹرسٹ, جذبہ, اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے ایک بے چینی, سو بڑا فرق ہوتا ہے. تو اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اجر میں بھی فرق کرے گا. تو فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں, اس دانے کی سی ہے کہ جس سے نکلیں پھوٹیں 7 بالیاں, ہر بالی میں 700 دانے. اس میں خوبی یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ اصل میں ادھر سے ہی مل رہا ہے, وہی بابرکت ہوگا اور اس میں اضافہ ہو جائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ بڑھاتا چڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا ہے, جاننے والا ہے. جاننے والا ہے یعنی جانتا ہے تبھی تو بڑھائے گا, اور جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اتنا بڑھائے گا. اس کو حالات معلوم ہیں, اس کو جذبہ معلوم ہے, اس کو سنسیریٹی معلوم ہے, اور وسعت ہے, کوئی کمی نہیں ہے. کوئی وسائل کی کوئی کمی ہے کہ جو وہ محدود ہو. فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی, پھر وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے نہ احسان جتلانے کو اور نہ اذیت دینے کو کرتے ہیں, اس کا پیچھا کرتے ہیں. یعنی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, جس پر خرچ کرتے ہیں اس پر نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں. اچھا, احسان جتلانے کی بہت مختلف سٹائلز ہوتے ہیں.
ایک دل میں ہوتا ہے کہ یار مطلب یہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا یار، ایک اسمائل تو آنی چاہیے اس کی، بڑی مہربانی، نہیں یہ آپ دس از ناٹ یور رائٹ یار، آپ ان کے لیے تو کر ہی نہیں رہے ہیں، اب تو کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. سو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا اذیت تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، میں تینوں نہ دیتا ہے وہ سلام بھی ٹھیک طرح نہیں کرتا ہے، بدتمیز کمینے، ختم ہو گیا سب کچھ، آل گون یو نو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا نہیں کرتے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. سو معلوم یہ ہوا کہ نیکی کے ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ تو گئی. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف اندیشہ ہوگا مستقبل کا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ماضی کے بارے میں. یہ جنت ہے، جنت کا یہ بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو دو الفاظ میں بیان کیا ہے تو یہی فرمایا، جنت وہ جگہ ہے جس میں نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا کوئی غم پچھتاوا ہوگا. دنیا اس کے الٹ ہے، دنیا میں یا ماضی کے غم ہیں یا مستقبل کے اندیشے ہیں، خوف ہیں. تو جنت اس کے بالکل الٹ ہوگی. یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دل و جان سے، اچھے انداز میں، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں بغیر اس خوف کے کہ یار پھر میرا کی بنے گا، پھر میں نے اس کو دے دیتے اگلے مہینے میرا کیا بنے گا. کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں. اور جب خرچ کر دیا تو پیچھے یار یہ کیا میں نے کیا، ہوتا میرے پاس تو میں پھر یہ کام کرتا. تو جب اس دنیا میں انسان اس طرح سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آئے گا تو پھر وہ جگہ دے گا، وہ مقام دے گا جس میں نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا. فرمایا قول معروف و مغفرۃ، بھلی بات، اچھی بات اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے اذیت ہے. یار نہ کرتے یار تم پیسے اپنے خرچ، تمیز سے بات کر لیتے، اس سے پیسے خرچ کر کے اس کو اذیت دے رہے ہو. سو اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا، یہ کہیں بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کا پیچھا اذیت کرے. اور فرمایا کہ واللہ غنی حلیم. یہ دیکھیں، یہ جو آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں نا قرآن مجید کی آیات میں، یہ اس لیے نہیں آتی ہیں کہ ایک وزن پورا ہو جائے، اچھی لگتی ہے بڑی پریزنٹیشن بڑی ٹھیک لگتی ہے. اس میں ہر صفت اس مضمون سے براہ راست متعلق ہوتی ہے. فرمایا اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو آپ کے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بتاؤ کا کیا خیال ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو اپنے بندوں کو دے نہیں سکتا؟ بے نیاز ہے. اور حلیم ہے، بردبار ہے، آپ کی نالائقیوں پر، بدتمیزیوں پر وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، آپ کو نوازتا ہے. یار آپ اس کی ذرا سی کسی بات پر اتنے ناراض ہو گئے ہیں، وہ گل ہے، وہ بات ہوئی. یار خدا تعالیٰ اتنا مہربان ہے، وہ اتنا برداشت کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تبطلوا صدقاتکم. میں یہ گزارش کروں کہ یہ آپ مقام پڑھ لینا تو طبیعت بالکل صاف ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یہ بات تو اب کلیئر کرنی ہے تاکہ کوئی اس کے بارے میں کوئی کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر باطل مت کرو، ضائع مت کرو. معلوم ہوا کہ ضائع ہو جاتے ہیں. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، کیا عمدہ طریقہ بتایا، اس شخص کی مانند جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے. سو ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو آپ دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ بتایا کہ جو آپ اذیت دیتے ہیں خرچ کرنے کے بعد اور احسان جتلاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں.
وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور یہ بھی ضائع ہوتا ہے. اور یہ معلوم ہے یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ وہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت اللہ پر اور آخرت پر وہ گفتگویں کرتا ہو، تقریریں کرتا ہو، لیکن عملاً اس نے دونوں کا انکار کر دیا. کیا کر کے؟ اذیت دے کے، احسان جتلا کے، دکھاوا کر کے. جب یہ آپ کام کریں گے نہ اللہ کو مانا نہ آخرت کو مانا. اس لیے کہ یہی میں گزارش کرتا ہوں کہ نہ جانے کیوں مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے 2 شرائط بیان کی ہیں، ایمان اور نیک عمل، اس میں الحمدللہ ایمان تو ہم ماں کے پیٹ سے لے کے آ چکے ہیں، تو اس میں تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو عمل ہی عمل رہے گا. کیا بدتمیزی ہے یار. بات یہ ہے روزانہ صبح و شام ایمان کا امتحان ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا آپ کو ٹیسٹ دیں گے کہ اس میں آپ رٹوں کی طرح بولیں ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، ہم الحمدللہ مانتے ہیں. ارے بھائی اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کے ماننے کا کوئی نتیجہ سامنے آنا چاہیے، آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کے بیہیویئر سے، دوسروں کے ساتھ ایٹیچیوڈ سے. تو فرمایا کہ جو دکھاوا کرتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ان کی مثال، اس کی مثال ایسے جیسے کہ ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی پڑی ہو. جب چٹان پر مٹی پڑی ہوئی ہے تو ایک آدمی سمجھے گا کہ یار یہ بڑی اچھی زمین ہے، اس پہ کاشت کرتے ہیں، بیکاز ہے تو صحیح، مٹی تو ہے. فرمایا کہ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پہ پڑی بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس نے اس کو بالکل صاف کر دیا. یعنی کچھ بھی نہیں رہا، بالکل سارا جو اس کا وہ ہے سرفیس وہ بالکل چٹان بن گئی، اس میں کچھ بھی نہیں رہا. فرمایا کہ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کوئی اختیار نہیں رکھیں گے، کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا انہیں مما کسبوا، اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے ناشکروں کو، ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کافر دونوں ہی مفہوم میں آتا ہے، ایسے ناشکروں کو راہیاب نہیں کرے گا. یعنی راہیاب نہیں کرے گا سے مراد یہ کہ جو مال خرچ کر کے وہ حاصل کرنا ان کا خیال تھا کہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا. they're not going to get it. ان کا خیال تھا بہت ہم نے کام کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، تو یہ ہے. تو یہ دوسرا مقام تھا. تیسرا ایک مقام اہل ایمان ہی کی اوصاف کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہے، سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 112. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے پسندیدہ وہ ہیں کہ جو التائبون، جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں. یعنی وہ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا سورہ آل عمران کی آیت میں کہ غلطی ہوتی ہے پھر پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. العابدون، عبادت گزار ہیں، جو اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے اور اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کو بڑا جان کے، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر بے بس جان کے اس کی عبادت کریں، اس کے آگے جھکیں. وہ اہل ایمان جو توبہ کرنے والے ہیں وہ عبادت گزار ہیں. الحامدون، شکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. یہ اصل میں عبادت کی اصل سپرٹ ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی مہربانیوں کی وجہ سے جو اس نے ہم پر کی ہیں. فرمایا کہ السائحون، اور وہ سیاحت کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں ٹریول کرنے والے، تگ و دو کرنے والے. ظاہر ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی کرنا ہوتا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اکنالج کرتے ہیں. الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے نماز پڑھنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات نماز کے ذکر کی جگہ
اس کے ارکان کو بیان کرتا ہے، اس کے اندر جو ایک خاص تصویر سامنے آتی ہے نا، بندہ رکوع کر رہا ہے، بندہ سجدہ کر رہا ہے. یہ ہے ایک پرابلم انسان کے اندر کہ جب آپ بعض اوقات کوئی نام لیتے ہیں، جیسے نماز ہوئے تو بس اچھا نماز ٹھیک ہے، ایک نیند سی آئی جیسے نماز پڑھنا ہے. لیکن جب آپ کہیں گے رکوع سجود تو معلوم ہوتا ہے کہ صورت سامنے آ گئی ہے، اس کی پورے جو ہے نا تصویر ہے کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں خاص طور پر جب اس طرح ذکر ہوتا ہے تو فرائض کے علاوہ نوافل بھی، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ بہت ایمفسائز کرتے ہیں رات کی اس نماز کو یا صبح کی جس کو تہجد کہتے ہیں. رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. یعنی ابھی تک تو جو کچھ بیان ہوا تھا وہ خاص ان کی اپنی ذات کی حد تک تھا، لیکن وہ اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رہتے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے لیے کہتے ہیں. یہ ہم دعوت کے مضمون کی ڈسکرپشن میں دیکھ چکے ہیں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں کہ دوسرے نصیحت کریں، اور وہ بھی یہ رول ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ ان آئسولیشن دنیا میں نہیں رہتے، معاشرے میں آپ دوسروں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، اور دوسروں کی اگر اصلاح کی کوشش آپ نہیں کریں گے ظاہر ہے اپنی امکانی حد تک حکمت کے ساتھ، تو پھر اس کا شدید خدشہ ہے کہ آپ بھی اس ماحول میں اس کے فلو میں بہہ جائیں. تو انسان کو اپنا یہ رول ادا کرنا ہے. والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اصل میں ان ادر ورڈز تقوی ہے، حدود آشنائی، اللہ کو حاضر ناظر جانتے مانتے ہوئے اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جب آپ زندگی گزاریں گے تو پھر اس کی حدود کے اندر رہیں گے، اس کی لمٹ سے باہر نہیں ہوں گے. فرمایا وبشر المومنین، آپ خوشخبری سنا دیں ان مومنوں کو، یعنی یہ ہیں وہ اہل ایمان کہ جو خوشخبری کے مستحق ہیں. چوتھا جو مقام اہل ایمان کے ڈسکرپشن کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ سورہ قاف، سورہ نمبر 50 کی چند آیات میں بیان ہوا ہے. آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک. اس کا آغاز ہوتا ہے ایک اللہ کے جلال کے بیان سے. فرمایا کہ یوم نقول لجہنم، یہ معاملات سامنے آئیں گے اس دن جس دن ہم کہیں گے جہنم کو حل امتلاتی، کیا تم بھر گئی، وتقول، اور وہ کہے گی، وہ عربی میں جہنم مؤنث ہے، حل من مزید، کیا مزید بھی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی ہوگی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس سے کوئی گھبرا جاؤں گا کہ لوگ زیادہ ہیں تو اب میں کیا کروں، زیادہ ہیں تو زیادہ ہوں، میں نے تو پورا موقع دیا تھا، آخری حد تک کوشش کی تھی کہ کوئی ایک بندہ بھی جہنمی نہ بنے، مگر لوگ اگر ڈھیٹ ہو کے باغی ہو کے انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا ہے تو میرے ہاں سزا کے معاملے میں کوئی سپیس کی کمی نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ایکچولی لٹرلی بھی ہو، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ یہ اصل میں ایک صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب لائے جائے گی جنت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، ایسے کہ وہ دور نہیں ہوگی. جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ قرآن میں یہ بہت ہوتا ہے کہ کنٹراسٹ کا بیان ہوتا ہے، جہنم پھر جنت. کہا جائے گا ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے، یعنی یہ جنت وہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ کیا جاتا تھا. کس سے؟ لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص سے
کہ جو اواب بہت رجوع کرنے والا اور حفیظ حفاظت کرنے والا، یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا. یہ اواب اور حفیظ باطن اور ظاہر ہے مومن کا. باطن میں وہ اواب ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ زندگی گزارتا ہے. زندگی میں گزارتے ہوئے ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. ڈائریکٹ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اس موقع پر کام پر فوکس کر رہے ہیں نا، بٹ دین یو ریئلائز کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. یہی تب بھی ہوتا ہے جب غلطی ہو جاتی ہے. بات کرتے کرتے آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیا نہیں، میں نے کیا بکواس کی ہے. اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، کہیں کوئی نگاہ میں کوئی پرابلم ہو گئی، کہیں سننے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کہیں قدم کہیں غلط بیٹھے، کہیں کوئی فیصلہ غلط کر لیا. تو اب یہ سب ہیں جو دور لے جانے والے ہیں، واپس لوٹتے ہیں. وہی جو تواب التائبون میں بھی بات آئی، یہاں یہ فرمائے کہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ ان کے لیے جنت ہے. من خشی الرحمن بالغیب، یہ ان کے لیے جنت ہے کہ جو ڈرے رحمان سے غیب میں رہتے ہوئے، یعنی بغیر اس کو دیکھے. رحمان اس لیے کہا ہے کہ قرآن یہ بالکل کلیئر ہے اس بارے میں کہ قیامت آئے گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ قیامت ہو اور پھر حساب کتاب ہو، ورنہ اس دنیا میں جو زیادتیاں ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اگر یہ تصور قائم کیا جائے کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی، حساب کتاب نہیں ہوگا، تو پھر خدا رحمان و رحیم نہیں ہے. خدا رحمان و رحیم ہے، اس لیے قیامت ہوگی. تو فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرا بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، یعنی بن دیکھے، سوچ کر، عقل سے جان کر، بغیر آنکھوں سے دیکھ کر. اور میں نے ایک موقع پہ گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 18 سے شاید معلوم ہوتا ہے کہ جب موت آ جائے گی، یعنی موت سامنے آ جائے گی، ابھی بندہ مرا نہیں ہوگا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس والی بات، جب موت سامنے آ جائے گی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ غیب ختم ہو گیا. یعنی جو چھپی ہوئی چیز تھی سامنے آ گئی، فرشتے سامنے آ گئے، تو آپ کہیں میں توبہ کرتا ہوں، بے شک کرو، اس کے علاوہ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ اس لیے کہ سب یہ دنیا کی رنگینیاں تو ختم ہو جائیں گی. تو اصل میں یہی امتحان ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے رحمان سے ڈرنا، یعنی اس کی موجودگی کا احساس اور اس کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. یہ انہوں نے کیا. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب، اور وہ ایسا دل لے کر حاضر ہوا کہ جو متوجہ رہتا ہے، اللہ کی طرف فوکس کیے رہتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مطلوب ہے کہ حالات برے ہیں، حالات اچھے ہیں، رنج ہے، راحت ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے. اچھے حالات میں اللہ کا شکر ہے، مشکل حالات میں اللہ سے دعا ہے صبر کی، لیکن انابت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب اُدْخُلُوهَا بِالسَّلَام، ان کو کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ اس میں، یعنی اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ، یہ ہے وہ دن جو ہمیشگی کا دن ہے. اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا کا امتحان تھا، ٹھیک ہے، کچھ مشکل تھا، لیکن ختم ہو گیا. اٹس آل اوور. اب جاؤ
اور یہ ہمیشگی کی جنت میں جاؤ. لہم ما یشاؤون فیہا، اس میں یعنی جنت میں ان کو ملے گا وہ سب کچھ کہ جو وہ چاہیں گے. بعض انٹیلیجنٹ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا یار جا کے کریں گے ادھر، بوریت نہیں ہوگی، ایک ہی چیز ہوگی. پتہ نہیں کیا یار، اپنے آپ کو تم کیا سمجھتے ہو یار، بالکل تم کچھ بھی نہیں ہو یار، کیڑے ہو تم، بکواس کرتے ہو تم. تو خدا تعالیٰ جب انعام دینے پر آئے گا تو وہ دے گا جو کچھ آپ چاہیں گے آپ کی امیجنیشن میں. اور آگے پتہ کیا بتایا ہے، تمہاری امیجنیشن بھی کیا ہے یار، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہم مزید بھی دیں گے. ہماری امیجنیشن بھی بہت ہی تھوڑی ہے اور اس پر مزید ہم تم کو دیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. The first question relevant to the topic. Then we can एक सेकंड. فرسٹ کویشچن ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک سے میں یہ سمجھا کہ پہلا سوال ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ نہیں ہوگا. جی جو آپ نے 10 کا ایک دیا تھا کمپیریزن دینے کا، اللہ نے ایک سورٹ آف whether it's metaphorical but ایک نمبرنگ ایک دے دی ہے، اور وہ جو دینا ہے اس کا بھی لائک ٹو assume that it is in terms of کوئی مٹیریل ہمیں بینیفٹس ملیں گے جس میں زندگی آسان ہوتی جائے گی، مطلب کہ اللہ کی طرف سے دنیا کی آسانیاں شاید ہمارے لیے. Can we look at it in terms of the capacity to do good جو ہمارے اندر تھی، whether it is charity, whether it is کسی اور کی کسی اور فارم میں کسی کو علم دینا، کسی کو کمفرٹ دینا، کتنے اور اچھے اعمال ہیں. وہ دینا جو ہے اس کا وہ آپ کے اندر کی کیپیسٹی بڑھائے گا، بیکاز آپ نے کہا نا وہ سیڈ ہے اور اسی سیڈ ول ملٹیپلائی. So that seed of goodness within us, whether it is in the form of charity or any other form, that capacity to do good وہ بڑھے گی. یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ آئے گا، because وہ تھوڑا سا I mean ایک greed کا element بھی encourage ہو جاتا ہے اس میں، you know کہ if I do this میرے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. But you have to do it purely for the love and will of God. So can we look at it this way? جی ایک تو آپ نے اپنے سوال میں آپ کا رائٹ تھا، میرے بیان سے اختلاف کیا which you obviously have a legitimate right to do، اور میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میں نے جو بیان کیا تھا اس میں اس عمل کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی بیان کی گئی ہے. آپ فرما رہی ہیں یہاں ہوگا، یہاں بھی ہو سکتا ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، مگر یہاں وعدہ وہاں کا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ بات بیان فرما رہی ہیں ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے کہ اس کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس علم ہے تو علم سے ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ تو آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیں وہ بھی صدقہ ہے، یعنی آپ کے پاس جو کچھ دینے کو ہے آپ وہ دیں. کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے، یعنی آپ کہیں جی کہ میں نہ علم ہے میرے پاس، نہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس مسلز ہیں. اب بتائیں کتنے میں لے جاؤں تھا مال، میں یہاں سے چک کے وہاں لے جاتا ہوں. تو جو آپ کے پاس ہے آپ وہی کریں. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. تو مال تو ایک ظاہر ہے کہ زیادہ آپ کہیے ایک آبویس سی چیز ہے جو آدمی دے سکتا ہے، ورنہ اصل میں تو وہی حقیقت ہے کہ آپ دوسرے کی، آپ پریولیجڈ ہیں ایک خاص پہلو سے، اور آپ نے اپنے اس پریولیج سے دوسروں کی مدد کی جو اس معاملے میں لیس پریولیجڈ ہیں. سو یقیناً مال کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مدد کی جا سکتی ہے. جی آپ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا تھا کہ میں ذرا لیٹ ہو گئی تھی، وہ جو پہلی آپ نے صفت بتائی تھی معاف کرنے والی، قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہی تھیں 2 آیت 2 شاید آپ کی آتی. جی میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو یوں نوٹ کریں کہ یہ بات شروع ہوئی سورہ نمبر 3
verses 133 to 136, Surah 24, verse 22, Surah number 2, verses 261 to 264. سبھی میں آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی جھلک مل جائے گی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ ایمان جو ہے اس پر آپ وربلی یا نریٹ کرنے کے بعد یو ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ اٹ، اس کے اصل عقائد حقیقت دیجیے. لائک وائز آپ نے کہا شکر جو ہے یہ اتنی سمپل ادا کرنے کی چیز ہے، کسی بھی ڈیمونسٹریشن. دیکھیں اصل میں دونوں ہی باتیں، ایمان ہو یا شکر ہو، اینڈ بائی دا وے ان کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے. یعنی آپ کسی ایک کو لے لیں، اٹ ول لیڈ ٹو دی ادر. دونوں اصل میں دل کی کیفیت کے نام ہیں. میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں. کہاں؟ دل میں. آئی ایم اسٹرانگلی انکلائنڈ. اور میں اللہ کی مہربانیوں کا اعتراف کرتا ہوں یہاں. تو یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دونوں اپنے اثر دکھائیں گے، دونوں کا نتیجہ نکلے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اتنا نمایاں کسی کو نظر نہ آئے، مگر ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر تو وہ ایمان انسان کے بیہیویئر سے نکلے گا. اس کو اردو کا ایک لفظ جو اب بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا، مترشح ہوگا، وہ ایویڈنٹ ہوگا. یہی معاملہ شکر کا ہے کہ شکر گزاری کا جذبہ ہے تو پھر اس کا اظہار بھی ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے البتہ کہ بظاہر ایمان اور شکر گزاری کے اظہار کے کچھ آپ کو نظر آ جائیں مظاہر تو لازماً اندر بھی شکر گزاری ہے یا لازماً اندر بھی ایمان ہے. وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف محض ریاکاری ہو اور ایمان نہ ہو، مگر ہے ایمان جینوئنلی، ہے شکر حقیقت میں، تو اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا. میرا سوال الذین ينفقون فی السراء والضراء کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے اور اس کے لیے ایک خاص نصاب و مدت کا تعین کیا گیا ہے، اور ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ کا دین آسانی نہیں چاہتا ہے کہ جب فراوانی ہو تب تم عنایت کر دو، جب تنگی ہو تو ظاہر ہے اپنا ہی گزارا کر لو تو کافی ہے. تو یہ آپس میں کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے گزارش کو؟ دیکھیں، آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور اس پریولیج میں شامل ہونا ہے. آپ کے پاس وسائل زیادہ نہیں ہیں تو آپ کو کیا کہا گیا؟ ذرا سا کچھ دے دو. یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے ذرا سا دینے سے پہلے ہی کچھ نہیں فرق پڑ رہا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے؟ تو اللہ کو خوش کریں آپ. یہ ایک چیز ہے، یہ ہے اختیاری. لیکن جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ آدمی کو کم سے کم کتنا خرچ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر انہی لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جن کے پاس ایک خاص حد سے زیادہ مال ہے، اور وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ اصل میں شریعت ہے. شریعت میں آپ کو قانون بتایا جاتا ہے اور باقاعدہ لمٹ نمبرز بتائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو بات کی گئی ہے یہ اسپرٹ ہے، یہ حکمت ہے، یہ موریلٹی ہے کہ میں جو کچھ میرے پاس ہے اس کو خرچ کروں. اور ابھی جیسے کہ ایک سوال کے جواب میں یہ بات زیر بحث آئی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ مالی ہو، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ وہ کریں. میں نے دیکھا کہ ایک اور میں مثال آئی، بعض اوقات آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے صرف ٹائم ہوتا ہے، ویلے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دو کان ملے جن کو سنائیں. وہ آپ بیٹھ جائیں کہ بے شک آپ بہت اچھی بات کر، بہت اچھی بات کر، اور آپ ان کو خدمت کرتے ہیں.
سو دنیا میں بہت امکانات موجود ہیں. صدقہ اس طرح کہ آپ کہیں گے کہ یا اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں اس مقصد کے لیے, اس چیز کے لیے, اس پرٹیکولر قیمت کے لیے, اس پرٹیکولر موقع پہ, اس کی کوئی حقیقت ہے ایلیبریٹ کرنا چاہیے, اس کے کیا اثر ہے؟ اس کی صرف یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں, ظاہر ہے نیت ان کی اچھی تھی, یہ سوچا کہ یہ ہمارے ہاں جو بالکل ہی ان پڑھ, ناواقف, اجڑ قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, تو پتہ نہیں ان کی ذہن میں کوئی نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو ان سے کہا جائے کہ یار یہ جو نماز پڑھنے آتے ہو نا, تو پہلے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز, پیچھے سے امام دے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. یہ دین ہے ہی نہیں, یہ تو ایسے ہی بتا دیا گیا ہے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے بارے میں اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ نماز چلے گی, رکوع سے آگے چلے گی, وہ نیت ہی نہیں ہو رہی. نیت تو دل کی ہے. تو اس میں الفاظ آپ نے بولنے ہیں, اس لیے بولنے ہیں کہ شاید بالکل نیو کمر کو, نئے آنے والے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یار نیت ہونی چاہیے. باقی الفاظ بولنے کا نہ نماز میں, نہ صدقے میں, نہ کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ نیت تو دل کی ہوتی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کیا, آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار مجھے بالکل کلیئر ہونا چاہیے, تو بے شک بول دیں. لیکن بولنا صدقہ کرنے کسی خاص ایریا میں, کسی خاص مقصد کے لیے, اس کے لیے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے. الفاظ دل میں کہتے ہیں, لیکن یا اللہ یہ تو اتنی بڑی چیز مجھے دی ہے, یہ جو پیسے نکال رہا ہوں یہ اس کے شکرانے کے لیے, اس پرٹیکولر نعمت. ہاں نہیں, وہ تو ہوتا ہی ہے. ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ بالکل ہی ویگ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ذرا کلیئر ہونا چاہیے اپنے دل میں. جینون سوال کر لیں ورنہ جعلی شروع ہو جائیں گے. ہمارے 2-3 جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا ہے بیٹری کے متعلق. میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ٹریفک سگنل پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھڑے ہیں اور ان کو اس لیے نہیں دینا کہ یہ ایکچولی اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے جو وہ کرنے آئے ہوئے ہیں. اینڈ دے آر ویری ینگ وومن that I can see many women and laborers working at our homes spending day and night. تو مجھے اس وقت دل میں بہت بڑی خواہش آتی ہے جب میں ان کو انکار کرتی ہوں, وہ کہ میں انکار بڑے پیار سے کرتی ہوں یا معافی مانگتی ہوں, لیکن پھر بھی میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وائی ڈڈنٹ آئی گیو دیم. ایک لوگوں نے کہا کہ آپ جوس چپس رکھ لیں, کچھ ایسی چیزیں, بٹ اسٹل اٹ ول پروموٹ دا سیم تھنگ جو بیگری ہے. آئی نو کہ اسٹیٹ لیول پہ کلیئر ہونا چاہیے, لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کلیئر آنسر نہیں ہے. جو آپ کو زیادہ صحیح محسوس ہو وہی کریں. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ واقعی پورے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں کلیکٹیولی ٹھیک کرنا ہے. سب سے بڑھ کر تو حکمرانوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ کہ جو پبلک میں بھلائی کا کام کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ سیریسلی کنسنٹریٹ کریں. مجھے یاد ہے کہ ناٹ ویری لانگ اگو کسی نے یہ اسٹڈی کی تھی کہ جو لوگ روزانہ مزدوری کرتے ہیں ان کی ڈیلی آمدنی شاید جو لوگ بیک کرتے ہیں, بیگری میں ہیں, اس سے کوئی 3 گنا کم تھی. تو یہ تو ایک بڑی افسوس کی بات ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات صحیح ہے کہ آدمی بعض اوقات جو مناظر دیکھتا ہے اس سے اس کا دل پسیجتا ہے, دکھتا ہے. اور اگر آپ اس جذبے کے تحت دے دیں, ناٹ نوئنگ کہ یہ پروفیشنلز ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو بلیم تو نہیں کیا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہو کہ اگر حکمران یہ نہیں کر رہے تو کچھ اچھے لوگ اس طرح کی ارینجمنٹس کریں کھانے پینے کے جو غریب لوگوں کے لیے ہیں,
کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے کہیں جی وہاں چلے جائیں اور آپ اپنے پیسے ان کو دیں. یہ تو آپ کے شہر لاہور میں ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے. اس کو افسوسناک واقعہ کہیں یا ایک لطیفہ کہیں کہ وہ جو برج ہے جو اترتا ہے فردوس مارکیٹ کے سامنے، وہاں کی ٹریفک لائٹ خراب ہو گئی، جس کے نتیجے میں بیگرز کا کاروبار ختم ہو گیا. اس لیے کہ لائٹ ہوتی تھی تو سرخ بتی پر لوگ رکتے تھے. انہوں نے اپنے پیسوں سے پولیس والوں کو کہا کہ جی پلیز اس کو لگا دو، تاکہ ہاں واقعی یہ تو باقاعدہ ہوا ہے. سو اب آپ سوچئے کہ یہ بالکل ایک کاروبار ہے، تو اس کو دور کرنا، ختم کرنا، میرا خیال ہے کہ جو بھی صلاحیت حیثیت رکھتے ہیں معاشرے میں، ان کے اولین فرائض میں سے اس کو تو خاتمہ اعلان کر دیا جائے کہ جی ہم نے اس شہر میں واٹ ایور 50 60 100 سینٹرز بنا لیے ہیں، اور اس علاقے سے جو سینٹر ہے کھانے دینے والا وہ کوئی 300 گز دور ہے واکنگ ڈسٹنس پہ. گو دیر اینڈ ہیو اٹ. ہمارے پیسے ان کو جائیں گے، آپ کو نہیں جائیں گے. کچھ اس طرح کا کام ہونا ضروری، ورنہ یہ تو بڑھتا جائے گا. اس لیے کہ اتنا اس میں پیسہ ہے کہ میں نے گزارش کی کہ مزدور بیچارہ تو بہت کم کماتا ہے. ہاں جی پوچھیے پھر آپ کو. سر ابھی جتنی آپ نے وہ بتائی ہیں باتیں بتائی، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بڑے نیک لوگ ہیں وہی یہ کام کریں گے. اگر قرآن ہم پڑھیں تو قرآن کا شروع بھی جہاں سے ہوتا ہے سورۃ بقرہ میں، اس کی پہلی آیت ہی ہے کہ یہ کتاب ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو قرآن کا آغاز ہی متقیوں کے لیے ہو رہا ہے کہ واضح کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت کتاب ہے متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے. اب جتنی آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ تو ایک متقی کے لیے، ایک پرہیزگار کے لیے ہونی چاہیے. عام انسان جو متقی کے درجے پر فائز نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، وہ پھر اس کتاب سے، پھر اس کی جو آپ نے یہ باتیں بیان کی وہ جنت دوزخ، وہ پھر ان چیزوں سے کیسے استفادہ حاصل کر سکے گا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ ہر دل میں ہوتا ہے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو پیدائشی طور پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسانی نفس میں اس کا فجور، نافرمانی کی طرف رجحان، اور اس کا تقویٰ دونوں ودیت کر دی ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو کھولیں، تو اصل میں یہ آپ کے اندر ایک رجحان پیدا ہو چکا کہ اب آپ نے اس سے ہدایت پانی ہے اور اپنے اندر کے تقوی کو اور مضبوط کرنا ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ بتایا گیا ہے، میں کل بھی اس پر بات کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے ثواب کے لیے. تو اس کے نتیجے میں یہ امکان ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کا کلام، ثواب کس چیز کا ملے گا. تو آپ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر اثر نہ کرے. ہاں یہ ٹھیک ہے، قرآن نے کہا ہے کہ وہ بعضوں کو، اللہ تعالیٰ بعضوں کو اسی کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے اور بعضوں کو اسی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. لیکن گمراہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے ہدایت نہیں پانا چاہتا. تو انسان، ہر انسان اپنے اندر تقوی کا ایک پوٹینشل رکھتا ہے، اس لیے یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو توبہ کا ہم کرتے ہیں، اور توبہ ہے تو اللہ سے ہم کرتے ہیں کچھ جب غلط کر لیتے ہیں، لیکن جب انسان کے ساتھ معاملات ہیں اور ہم نے غلط کیا کسی کے ساتھ، وہ انسان we try to make up in so many ways if that person is still around us اور ہمارا کانٹیکٹ ہے. جب کانٹیکٹ ہی ختم ہو گیا ہے، we are not going to probably never see that person again, and you feel very guilty for whatever you've done. اس سلسلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لینا is that good enough؟ And دیکھیں یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ
جب آپ کو توبہ کرنی ہو کسی ایسے گناہ پر کہ جو آپ نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ بندہ بھی آپ کو معاف کرے. یہ اصل میں یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ توبہ کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جو آپ نے ڈیمیج کیا ہے اس کو کریکٹ کریں جتنا آپ کے لیے ممکن ہے. بندہ ہی فوت ہو گیا تو اس کے لیے اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ اللہ میاں مجھے بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے فوت کر دے تاکہ میں وہاں جا کے اس کو کروں. جو آپ کے لیے پاسبل ہے، رشتہ داروں سے ملیں، اولاد ہے اس سے ملیں، آئی ڈونٹ نو اس کا نام پر کوئی آپ خرچ کر دیں، جو ذہن میں آتا ہے. اصل چیز ہے پلٹنا، اور اپنی امکانی حد تک جو آپ اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیمیج کو ریپیئر کر سکتے ہیں، انڈو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی انسان پر اپنے دین کے معاملے میں اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، اور اسی اصول کی بنیاد پر وہ قیامت کے روز لوگوں کا حساب کتاب کرے گا. جی آپ نے یہ جو موت کا ایک تصور ہے کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو ویسے تو ہم لوگ سب یہ مانتے ہیں کہ somebody departs تو پھر کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. اور باہر کے ملکوں میں اب lot of people in the Western world say that oh, we can connect with the departed. They actually have theories that we get a connection, that we can connect with the soul. اور بہت ساری اس پہ ویڈیوز اینڈ ایوری تھنگ. ہمارا اسلام کی روح میں کیا بلیف ہے جب ایک بندہ بہت ہو جاتا ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں آئے میرے والد جب وہ بہت ہو گئے، ہی گیو می اے میسیج. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کا کیا ماننا ہے آپ کے علم میں جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو از دیئر اینی وے دیٹ دے کین اسٹل کنیکٹ ود دی پیپل ہو آر لیونگ؟ دیکھیں جو ہے نا دنیا غیب کی جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کو جاننے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات دے دے. اس کے علاوہ جو بھی معلومات ہے وہ ٹامک ٹوئیاں ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک پروسیس ہے، مثال کے طور پر آپ 100 سال پہلے سمجھ رہے تھے کہ یہ مریخ سے آگے غیب ہے اور اب آپ پہنچ گئے ہیں وہاں، تو ٹھیک ہے، وہ ایک ریالٹی ہے کہ جو ڈسکور ہو گئی. مگر جو ان نون ریالٹیز، جو ان سین ریالٹیز ہیں، جیسے موت کے بعد کیا ہونا ہے، تو اس کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ کا اوتھینٹک علم وحی کے ذریعے سے ہمیں کوئی بات نہیں بتاتا، تو جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں وہ اصل میں ان کے تجربات ہیں. اور تجربات جو ہیں پتہ نہیں، ہمارے معاشرے میں خواتین کے بڑے تجربات ہیں. لڑکیاں بیٹھ کے روحوں کو بلاتی نہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے بلایا ہوگا کبھی نہ کبھی، کیونکہ یہ اتنی ایکسائٹنگ چیز ہے کہ پتہ نہیں لڑکوں کو کیوں دلچسپی ہے، لڑکیوں کو بہت دلچسپی ہے. اچھا میں نے کئیوں سے پوچھا، ان کا جی ہوتا ہے، ہماری انگلی ہاتھ ہلتا ہے اور آپ کبھی ہٹلر سے ملتے ہیں، کبھی کسی اور سے ملتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، آپ کو باقاعدہ جواب ملتے ہیں. یہ میں آپ سے گزارش کروں، یہ سب جناتی چیزیں ہیں، سو عام طور پر کیونکہ جن وہ ایک اور مخلوق ہے اور اس کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ مختلف شکلیں صورتیں اختیار کر لے، تو وہ آ کے کہہ دیجیے کہ میں آپ کا دادا جان ہوں، اور دادا جان کے بارے میں اکثر معلومات وہ آپ ہی سے لے لے گا اور آپ امپریس ہوں گے، یار کمال ہے، تو آج دادا جان سے ملاقات ہو گئی. البتہ یہ بالکل ممکن ہے کہ بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ خود سے آپ کے خواب میں کوئی پیغام آپ کو دے دے، آپ کے کسی فوت شدہ بزرگ کی تصویر کو آپ کے خواب میں لا کر. وہ خود تو نہیں آئیں گے، اصل میں ان کی تصویر آ جائے گی. وہ تو کسی نے صحیح کہا کہ
آپ کبھی خواب میں کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خواب میں تو جو فوت لوگ ہوتے ہیں شدہ وہ بھی آتے ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہو کہ بندہ آپ کے ساتھ دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور آپ کے خواب میں آ گیا تو اسے پوچھ لو کہ یار جس 1:15 رات کو کیا ویئر ور یو، تو آپ کو وہ بتا دیں کہ میں تو لیٹا ہوا تھا. تو وہ تو صرف ایسی وہ تصویر آ جاتی ہے، وہ ہو سکتا ہے. جی آپ جی ڈاکٹر صاحب پاس بڑا بیسک کوشچن ہے. آپ ہاؤ ٹو اسیس دیٹ واٹ از اے منیمم لیول آف ایمان جس پہ آپ تھوڑا سا اپنے انالیسس میں کر سکیں، کسی دوسرے کو جان سکیں کم از کم ایمان کے ایک لیول پہ یا جو ڈیزائرڈ اللہ وہ ہے اس پہ ہم کم از کم چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی جیسے چیریٹی کی آپ نے بات کی، آج کل چونکہ جو ایکسپینس لوگوں کے بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں، بات وہ منیمم جو ایک ہمارا کرائٹیریا بتایا ہوا ہے کتنا نصاب ہو اس پہ قربانی بھی ہے اور لائک بائی زکوٰۃ بھی ہے. تو اس نصاب کو اگر ایویلویٹ کریں تو آپ تو وہ خود لینے والوں میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں بلکہ وہ دے نہیں سکتے. ڈو یو تھنک دیٹ کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ اپنی مینڈیٹری جیسے زکوٰۃ ہے، چلو چیریٹی تو آپ دے سکتے ہیں کہ اوور اینڈ ابو، بٹ زکوٰۃ کی اس مد میں آپ دے سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس اپنا چھوٹا موٹا گھر بھی ہے، اون کرتے ہیں بٹ ایکسپینس نہیں ہے انہیں ڈے ٹو ڈے افیئرس لانے کے لیے. ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا ایک تو آپ کے پہلے سوال کا میں نے اپنے ذہن میں جواب تیار کر لیا، تو آپ نے ایک اور جملہ بول دیا جس سے میں کنفیوز ہو گیا. آپ نے پوچھا مجھ سے کہ وہ کم سے کم کیا کرائیٹیرین ہے کہ جو ایمان کا ہے، تو وہ میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا میں آپ کو حدیث کے ذریعے بتا دوں گا کہ اگر آپ برائی کو دل میں برا جانتے ہیں تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے کہا نہیں لیکن کوئی ڈیزائربل چیز ہے کہ جو وہ سر پھر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی اس ایمانی کیفیت کو بڑھائے. یعنی دل میں برا جاننا ایک کمزور چیز ہے کہ آپ برائی کر بھی رہے ہیں، برائی دیکھ بھی رہے ہیں، بٹ یو ناٹ ٹیکنگ ایکشن. سو ایمان اپنی حقیقت کے لحاظ سے اپنا اظہار چاہتا ہے، اور جب آپ اس کا اظہار کریں گے، اس کے تقاضوں کی طرف بڑھیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. سو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ بے حس نہیں ہو گئے ہیں، اگر برائی کے معاملے میں آپ کے اندر خلش بھی نہیں ہو رہی، تو یہ تو ایمان کا خاتمہ ہے. لیکن اگر ہو رہی ہے تو آپ صاحب ایمان ہیں، اگرچہ کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. لیکن ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایمان کی روشنی میں آگے بڑھیں، اقدام کریں، اللہ کا کلام پڑھیں، اس کو سمجھیں، نماز کی کوالٹی کو امپروو کریں، لوگوں کی مدد کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، جو بھی ایمانیات کے بارے میں سوالات ہیں ان پر غور کریں، وغیرہ وغیرہ. رہی آپ کی دوسری بات، تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے آپ کی، کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایسٹس کے بارے میں پالیسی ٹھیک نہ ہو. یعنی ایک جانب کھانے کو کچھ نہیں ہے اور دوسری جانب الحمدللہ پلاٹس ہیں، سونے. تو یہ کچھ کیش فلو کا مسئلہ ہے کہ آپ کی ایسٹ مینجمنٹ ٹھیک نہیں جا رہی، کہ جو لیکوڈ ایسڈز ہیں وہ کافی نہیں ہے. تو ایک تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ایسٹس ہیں جن سے آپ پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، ان میں سے بعض کو لیکوڈیٹ کر کے تو اپنے ڈے ٹو ڈے وہ ان کو اخراجات کو پورا کیا جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آنیسٹلی کہ اگر آپ زکوٰۃ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی پلاننگ کریں، اور جو کرنی چاہیے، تو پھر ایک خاص قسم کی پالیسی بنے گی. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار بڑی گل ہے یار، تیرے بڑے پلاٹس نے، بڑا اچھا یار، الحمدللہ اللہ تعالیٰ تجھے اور پلاٹس دے، لیکن زکوٰۃ نکال دے، اس لیے کہ غریبوں کا بڑا بھلا ہو جائے گا. بھائی تو کروڑ پتی آدمی ہے، تیرے اتنے پلاٹس ہیں الحمدللہ، تو ذرا پھر دیو نا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس پلاٹس بڑے ہیں، کھان نو کچھ نہیں ہے. تو اس کو ایک تو ایسے پلان کرنا چاہیے کہ دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. مگر ان سم ایکسٹریم کیسز شارٹ ٹرم پیریڈ پہ
مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور میں نے ڈرتے ڈرتے کچھ لوگوں کو کہا بھی ہے، ایک دو خواتین تھیں بیوہ، کہ جی بات یہ کہ پھر یہ جو آپ کی زکوٰۃ لگتی ہے نا، بنتی ہے، یہ فی الحال تو اپنے آپ ہی کو دیں، کیونکہ آپ کے پاس کھانے کو دوائی کوئی پیسے نہیں ہیں اور زکوٰۃ آپ کی نکل رہی ہے، تو لانگ ٹرم بیسس پہ اپنے اس امبیلنس کو ٹھیک کریں. شارٹ ٹرم بیسس پہ میرا جگرا ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں جی کہ آپ کی اپنی روٹی نہیں بن رہی اور آپ کسی اور کو زکوٰۃ دیں. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے نیت کر لیں جی کہ میں ہی وہ سب سے زیادہ مستحق آدمی ہوں کہ جس کو زکوٰۃ پڑنی چاہیے. بائی دا وے یہ حدیث میں ایسا واقعہ آیا ہے کہ ایک بندے نے کوئی غلطی کی تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ تو تمہیں اتنا خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اس نے کہا میں کدھر سے کروں، میرے پاس وہی کچھ نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اس نے اب جو غلط کام کیا ہے اس پہ خرچ تو کرنا ہے. تو ایک نے کہا جی کہ میں کرتا ہوں، میں جو یہ کھجوریں بنتی ہیں میں دے دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اس کو کہ ٹھیک ہے یار، اب تمہیں ایک بندہ مل گیا تمہارا بھائی، اس نے تمہاری مدد کی ہے، اب تم اس کو خود جا کے خرچ کرو. اس نے کہا جی مجھ سے زیادہ مسکین کون ہوگا. تو حضور مسکرائے اور کہا کہ کھا جاؤ، تو ہی کھا جا اس کو. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. سر ایک جی announcement ہے، جی. اس کے بعد 2 questions. چھوٹے سے ہیں لیکن دو ہیں. ایک طرف صدقے پہ سوئی پھنس گئی تھوڑی سی. صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے، کیا واقعی ٹالتا ہے یا نہیں ٹالتا؟ کچھ ہے اس بارے میں قرآن میں حدیث میں؟ دیکھیں، جو چیز اللہ کی طرف سے آثار جو نظر آتے ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو کبھی بھی نہیں ٹل سکتا، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ آثار ہیں کہ مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور آپ اس صورت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کو مؤثر کرنے کے لیے آپ صدقہ کرتے ہیں. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ جو مشکل کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کچھ لگتا ہے کہ کوئی مشکلات ہونے والی ہیں، تو ٹھیک ہے دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا کو مؤثر کرنے کے لیے آپ اگر صدقہ بھی کریں تو یہ بھی ایک بڑی مؤثر چیز ہوگی، اس لیے کہ اس سے بعض اوقات آدمی کی دعا میں فوکس کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ بات مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ٹل گیا. نہیں، اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. خدا کا علم پرفیکٹ ہے. اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک صورتحال بلڈ اپ ہو رہی تھی، جیسے مثال کے طور میں سمجھا رہا ہوں، لدے ہوئے بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ تو آ کے برسیں گے کہ نہیں برسیں گے یہ نہیں آپ کو معلوم ہے، تو وہ ٹل جاتے ہیں. تو بعض اوقات ایسے آثار ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہونے والی ہے اور پھر وہ نہیں ہوتی، اور اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ گڑبڑ ہونے والی ہوگی اور پھر یہ صاحب دعا کریں گے، صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیں گے. یہ ہو سکتا ہے. سر کبھی ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی مشکل میں ہوتا ہے، ہم اس کی مالی معاونت کرتے ہیں، تو اس کو جب کبھی دوبارہ مشکل پیش آتی ہے تو پھر ہم سے رابطہ کرتا ہے، اور پھر وہ کریٹنگ دا ہیبٹ والی سچویشن بن جاتی ہے. اب انیشلی 1-2 مرتبہ تو ہم نے جا کے یہ ویریفائی کر لیا کہ وہ واقعی مشکل نہیں، لیکن اگر وہ ہر دفعہ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے تو ہر دفعہ جا کے ویریفائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ کے لیے اس کی مدد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ کیا رویہ ہونا؟ دیکھیں، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور میرے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں صدقہ اور انفاق کے ایٹ لیسٹ 2 حصے ہیں. ایک خرچ کرنا، یا جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، کسی کی مدد کرنا ان واٹ ایور ڈفرینٹ ویز یو کین، اور دوسرا اس سے پہلے اس کے بارے میں اطمینان ہونا کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بھی لمیٹڈ فنڈز ہیں نا،
تو آپ اس کو غیر مستحق کو تو نہیں دیں گے. تو اس لیے اس میں امپلائیڈ ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. کتنا کریں گے ظاہر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کیا حالات ہیں. یہ بات صحیح ہے, میں آپ کے سوال پر خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ یار سستی ہوتی ہے, ایک بندے کو آپ دے دیتے ہیں پھر بندہ, لیکن یہ کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے انویسٹیگیٹ. اس لیے اگر بعض لوگ اس بارے میں اسٹرکٹ ہیں تو ان کو کبھی برا نہیں سمجھنا چاہیے. آئی تھنک وہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے, ایسا ہونا چاہیے. میں ایسے لوگوں کو بڑا معاشرے کا خادم سمجھتا ہوں کہ جو انویسٹیگیٹ کر کے طے کرتے ہیں کہ کون ڈیزرو کرتے ہیں کون نہیں کرتے. اس میں ہمارے ہاں ادارے بھی موجود ہیں اور یہ کام زیادہ بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے. اگر حکمران اچھے ہیں تو وہ اس کو باقاعدہ اعلیٰ لیول پر, پروفیشنل لیول پر اس کو اسٹیبلش کریں گے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے کون نہیں کرتا. آخری حد تک کوئی بھی نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ بعض لوگ ڈرامہ کرنے کے چیمپئنز ہوتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ ہم بغیر وجہ کے کسی پر شبہ نہ کریں, کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں, لیکن انویسٹیگیشن کرنا تو ہمارا حق ہے, بالکل ہے, بلکہ ذمہ داری ہے. Last question. ڈاکٹر السلام علیکم. یہ اہل قبور, کیا اہل قبر ہماری بات سن سکتے ہیں؟ ایسی کوئی حقیقت ہے؟ جواب نہیں دے سکتے. وہ جب پہلی کا آپ چاند دیکھتے ہیں نا تو آپ ایک دعا کرتے ہیں, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام. اس کا اگلا حصہ ہے ربی و ربکا, اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. تو چاند کیا چندہ ماموں ہے جو آپ نہیں, یہ اصل میں اسلوب ہے زبان کا. یہ ایسے ہے کہ جیسے آدمی کہے کہ ابا جان آج اگر آپ زندہ ہوتے تو آپ کتنے خوش ہوتے. تو اس میں ابا جان کے بارے میں یہ تصور کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں. مجھے اس میں ایک مرتبہ, آپ کو معلوم ہے بغیر کسی تبصرے کے, کیونکہ آخری سوال ہے, اب انشاءاللہ کوئی تبصرہ کر بھی نہیں سکے گا. میں جب گیا, آپ کو معلوم ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اور شاید باہر بھی ہے. پہلی مرتبہ جب مجھے شرف حاصل ہوا مدینہ منورہ جانے کا تو روضہ مبارک کے قریب جب میں گیا تو آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں 3-4 گروپس تو ہیں نا, ایک دیوبندی ہے, ایک بریلوی ہے, ایک اہل حدیث ہے, ایک شیعہ ہے, کچھ اور بھی ہوں گے, لیکن سب سے نمایاں تو بریلوی ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے کو بریلوی کسی علاقے میں آ گیا ہوں, کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں بڑا نروس ہوا, یہ ہو کیا رہا ہے. سو آئی واز ریلکٹنٹ, کہ آپ کو معلوم ہے کچھ تعصب بھی ہوتا ہے, کچھ کہ یار یہ تو میں اس کو تو کبھی صحیح نہیں سمجھتا, یہ ہو کیا رہا ہے. تو اللہ مہربانی کرے اس عرب پر جو میرے ساتھ ہی تھا, وہ بھی یہ پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. میں نے کہا جزاک اللہ, تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا. ارے بھائی یہ وہی ہے کہ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا کسی نے کہ السلام علیکم یا اہل القبور, یہ تصور کر کے جیسے قبرستان میں آپ کرتے ہیں, اس میں کسی کو زندہ مان کے یہ تصور قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارا سلام سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں اسی موقع پر قبر پہ. لیکن میں نے گزارش کی نا کہ میں آئی ایم ناٹ انوائٹنگ اینی فردر کویشچنس, کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بڑی جذباتی, یار مجھے کبھی سمجھ میں آتے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اور حضور نے ہم کو بلایا ہے. ارے بھائی حضور نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ بلانے والا صرف اللہ ہے. یہ کیا تم کر رہے ہو یار, ہمیں یہ کس قسم کی تعلیمات ہیں. لیکن جذباتی ہیں لوگ. شاعری میں جب پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ وجد تو تبھی آتا ہے, جو حمد میں نہیں اتنا پیدا ہوتا. تو نہیں, میرا خیال ہے آدمی کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آپ چاہتی ہیں کہ میں کہوں کہ اجازت ہے؟ اوکے, اجازت ہے. بڑی مہربانی. میں نے تو شکریہ کرنا
آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہماری لاسٹ کلاس ہے انشاءاللہ ہم نے قرآن اور حدیث کی سر نے کوئی بک سجیسٹ کی ہے، ہم وہ بک دیں گے اور اس سے سر کچھ دعائیں جو ہیں وہ بتائیں گے. تو میں آپ لوگوں سے کو ریکویسٹ کرنا چاہتی تھی کہ جیسے آج ہم نے پڑھا کہ دعوت کا کل پہلا ہمارا لیکچر بھی تھا، تو آپ پلیز اپنی فیملی اور فرینڈس کو دعوت دیں کہ آج جیسے کہ لاسٹ ڈے اور سر ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے تو کلاسز نہیں ہوں گی، ان شاء اللہ اللہ نے چاہ تو سر 2 مہینے بعد ان شاء اللہ دوبارہ آئیں گے. تو یہ بس میں نے ریکویسٹ کری تھی کہ پلیز آپ کوئی نہ جیسے ایک بندہ ہے تو ساتھ اپنا ایک گیسٹ لے کر آئے ایز اے سرپرائز جا رہے ہیں تاکہ یہ دعائیں جتنی بھی پڑھی جائیں گے سب قرآن اور سنت کی لائٹ کی. تو وی ول بی گریٹفل. اور جیسے کہ ڈاکٹر ایرن روز اناؤنس کرتی ہیں سیشنز کا کاؤنسلنگ وغیرہ، تو ہم نے ایک فارم جو ہے وہ بنوایا ہے. اس کے اندر اگر آپ کسی کو سجیسٹ کرنا چاہیں، کیونکہ ہمارا بھی قرآن سے رابطہ ہے، جیسے آپ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا کہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں جن کو علم حاصل ہوتا ہے، لیکن ہمارا کئی لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرو اور میرے سے بات کرو. تو قرآن کی روشنی میں اپنے سائیکولوجیکل ایشوز یا فیملی ایشوز ہم کیسے سالو کریں؟ ہماری عادت نہیں ہوتی اپنا پردہ جو ہے اپنے راز جو ہے وہ نکالنے کی. تو آپ قرآن جیسے پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے پردہ داری کرو اور صبر کرو یہ. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے جس کے لیے میں آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں. فارمس بھی ہیں ہمارے پاس، اگر آپ نے کوئی رابطہ کرنا ہو، یہ ابھی بیٹھے ہیں فارمس اگر کسی کو چاہیے ہو تو آپ پلیز لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کی روشنی میں جو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے یا قرآن تفسیر سے پڑھنا ہے یا واٹس ایپ گروپس ہیں کویشچن آنسرس کے، مطلب اصل میں ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کو جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. ورنہ اس دفعہ ہمارے جو لیکچرس تھے سب کچھ تھا، ہم نے نوٹس بھی بنائے سب کچھ. اصل میں جو ہماری اپنی ذات کی قبر میں جانا ہے، جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں جب بھی قرآن پڑھتی تھی میں ٹیچر کو کہتی تھی ہمارے لوگوں کو بھی دیکھتی تھی ہمارے بھی چینج کب آئے گا، چینج کب آئے گا. مطلب چینج ایسے نہیں آ جانا کہ کوئی آپ کو وہی نازل ہونی ہے کچھ ہونا ہے. آپ نے اپنا ہی کردار ایسا بنانا ہے کہ لگے کہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم داعی اللہ ہیں اور جو ہم نے پڑھا ہے تاکہ ہمارے ٹیچرس کو بھی صدقہ ملے اس چیز کا. مطلب ہم کویشچنس بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، بٹ اینڈ آف دا ڈے سر نے چلے جانا ہے، ہم سب نے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جانا ہے. ایک تو میری یہ ریکویسٹ تھی کہ پلیز یہ کاؤنسلنگ، یہ سیشنز، یہ گروپس کے کویشچن آنسرس کے گروپ میں تفصیل کے ہیں، پلیز آپ ان کو بھی پروموٹ کریں ایز اے صدقہ جاریہ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن. جزاک اللہ خیر. اور یہ جو شام کو آئیں گے ان کو وہ دعاؤں کی وہ ملے گی؟ اچھا بس ٹھیک ہے. سر مجھے بھی کچھ کہنا ہے. یہ تو آپ لوگ فیئرویل گفتگو کر رہے ہیں، وہ تو آخری اس میں ہونی چاہیے. میں کچھ نروس ہو رہا ہوں اس پہ. ہاں سر کہہ دوں کہ شام کو نہیں میں کیا کر سکتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اتنا اچھا سیشنز کیے. تھینک یو فار یور ہاسپٹیلٹی اور thank you very much everybody for coming and bearing me. I used to snatch the mic from you. Please, thank you, participants. You were very lovely.